الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ نماز کا طریقہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھا، ہم نماز کا طریقہ تو سننے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن اس کے بارے میں معلومات ہمیں لینی چاہیے۔ جب آپ ویڈیو دیکھیں تو اس کو خصوصاً توجہ سے دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم نماز، اکثر لوگ جو ہے نا یہ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، اکثر ہمارے مسلمان بھائی خواتین حضرات نماز پڑھتے ہیں، دیکھے دکھائے پر پڑھتے ہیں، یعنی بھائی پڑھ رہا تھا، والد صاحب پڑھ رہا تھا، دادا جان پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ کر ہم نماز شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی دنیاوی کام کرنا ہو، کوئی کار چلانی ہو یا موٹر سائیکل چلانا ہو یا گاڑی چلانی ہو، اس کو بندہ جو ہے نا کئی ہفتے لگاتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کے بارے میں معلومات لیتا ہے، پھر جا کے موٹر سائیکل چلانے کا اہل ہو جاتا ہے۔ ایسے کسی کو دے دیں گے، جا کے جو ہے نا کسی سے ایکسیڈنٹ یا کسی کو یا مارے گا یا اپنے آپ کو مروائے گا۔ تو اس طرح ہم کار چلانے والا کار کو چلا کر یعنی سیکھ کر چلاتا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی کو سیکھ کر چلاتا ہے۔ اس طرح ہم اناڑی کے ہاتھ دے دیں گے تو جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خطرہ ہوگا۔ اس دنیاوی کام کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اتنی محنت کرتے ہیں، کئی ہفتے لگاتے ہیں، کئی جو ہے نا کسی کی منت کرتے ہیں، بھئی ہمیں کار موٹر سائیکل یا گاڑی سکھا دو، کئی کسی کی منت کرتے ہیں۔ حالانکہ جو یہ کام، اہم کام، نماز کا کام، جس کو نماز جنت کی کنجی کہا گیا ہے، اس کو ہم سیکھ کر نہیں کرتے۔ بیٹا پڑھ رہا تھا، بھائی پڑھ رہا تھا، دادا جان پڑھ رہا تھا، چچا جان پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ کر نماز شروع کر دی۔ حالانکہ اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر شروع کر دی ہے تو اچھی بات ہے، نماز اگر شروع کر دی پھر بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی مفسدات کیا ہیں، اس کی مستحبات کیا ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے واجب چھوٹ گیا یا مفسدات چھوٹ گیا تو کیا میری نماز کا کیا بنے گا؟ واجب چھوٹ گیا تو کس طرح نماز کو صحیح کروں گا؟ مفسدات چھوٹ گیا تو نماز کو کس طرح صحیح کروں گا؟ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ حالانکہ دنیاوی کام کے لیے ہم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو کام ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے نا جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نماز کا طریقہ سنتے ہیں، کچھ اس ویڈیو میں سنیں گے، کچھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے نماز کا طریقہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، یعنی اس طرح کھڑے ہوں، دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا صرف فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگل کا، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے، انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، انگوٹھے کان کی لو سے، یہ آپ کو بتاؤں گا، چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں، نہ خوب کھلی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پر رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، نظر سجدہ کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنا چاہے اس کی نیت کریں، یعنی یہ اس طرح، یہ انگوٹھے جو ہے نا کان کی لو کے نیچے ہوں، اور ہماری نظر جو ہے نا سجدے پر ہونی چاہیے، اور یہ ہتھیلی ہیں، یہ قبلہ رو ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح اپنی یہ جو انگلیاں ہیں، اس کو نہ ملانا ہے نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ اپنی اس پر چھوڑ دینا ہے، جس طرح انگلیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کر کے ہماری جو ہتھیلیاں ہیں یہ قبلہ رو ہونی چاہیے، ہماری نظر جو ہے نا یہ سجدے کی جانب ہونی چاہیے۔ اس طرح کر کے ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے۔ اب ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں آپ نے پکی نیت کر لی، یعنی میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی، اگر امام کے پیچھے پڑھنے، پیچھے اس امام کے آپ جو ہے نا یہ شروع کر سکتے ہیں، یعنی پیچھے اس امام کے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حالانکہ اگر دل میں نیت کر لی وہ تو ٹھیک ہے، بہتر یہ زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اب تکبیر تحریمہ کہہ کر، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے، یعنی
تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر جیسے کہیں گے تو اس طرح ناف کے نیچے ہم نے باندھنا ہے. ناف کے نیچے اگر ویڈیو میں تو بالکل سمجھ نہیں آئے گا, تو ناف کے نیچے اس طرح ہم نے باندھنے ہیں دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں انشاءاللہ. آگے اب ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے, اس کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب ہم ثنا پڑھیں گے. حالانکہ ہمیں جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, نماز جو ہے نا ہم پڑھ رہے ہیں, تو ثنا نماز کا پورا طریقہ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ثنا ہے, یا سورہ فاتحہ ہو گئی, سورہ اخلاص ہو گئی, اس طرح ہمیں جو ہے نا ان کو یاد کر کے کسی قاری صاحب کو, کسی استاد صاحب کو سنا دیں. یعنی اپنی طرف سے یاد کر لیا سبحانک اللہم و بحمدک. اس میں کئی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس میں لہنی جلی کی غلطیاں ہوتی ہیں, اگر یہ غلطیاں پائی گئیں تو نماز جو ہے نا نہیں ہوگی. حالانکہ ہمیں جو ہے نا اس پر خاص توجہ دینی چاہیے. نماز مکمل یاد کر کے استاد صاحب کو, اپنے امام صاحب کو, اپنے قاری صاحب کو سنا دیں, انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. اور جو غلطیاں ہوں گی وہ آپ کی غلطیاں نکال لے گا, آپ کو بتا دے گا. انشاءاللہ اس حوالے سے بہت علم حاصل کرنے کو ملے گا. پھر تعوذ پڑھیں. ثنا کے بعد پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھیں. تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھنا ہے. پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے, مکمل سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین. حالانکہ ہمیں اس بارے میں قواعد کے بارے میں, مخارج کے بارے میں, ادیکی کے بارے میں, روانگی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, علم حاصل نہیں ہوتا. ہمیں پہلے بھی میں نے بتایا ابھی, جو اس کو جو ہے نا مکمل نماز کو کسی قاری صاحب کو سنا دیں, کسی استاد صاحب کو سنا دیں, انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکلیں گی, بہت فائدہ حاصل کرنے کو ملے گا. الحمدللہ رب العالمین یعنی اس طرح آپ پڑھیں گے. اگر کسی نے الحم پڑھا, یہ اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے. بلکہ اگر ہا پڑھا تو اس میں معنی چینج ہو جاتا ہے, ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. تو جب ترجمہ چینج ہوگا, معنی چینج ہوگا, تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. ہمیں جو ہے نا اس بارے میں خوب توجہ دینی چاہیے. شروع کرنا ہے سورہ فاتحہ سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طرح ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. توجہ سے پڑھیں گے, خوب جو ہے نا توجہ سے پڑھیں گے. حالانکہ ہم اس کا اگر ترجمہ یاد کر کے, یعنی سورہ فاتحہ ہم نے یاد کر لی, اس کا ترجمہ یاد کر کے پڑھیں گے, بہت سرور حاصل کرنے کو ملے گا, بہت سرور ملے گا. یعنی نماز پڑھیں گے, اس کے معنی پر توجہ ہوگی, اس کے ترجمے پر توجہ ہوگی, بہت جو ہے نا سرور ملے گا, بہت سرور ملنے کو حاصل ہوگا. سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے. پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیات جو 3 چھوٹی آیاتوں کے برابر ہو, یا کوئی سی سورت, مثلا سورہ اخلاص پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طرح آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے.
ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آگے انشاءاللہ سورہ اخلاص سے آگے نماز کا طریقہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے نا نماز کے اہم معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.